السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 16، اس کا تیسرا جز ضمائر کے بارے میں یہ بات ہو چکی کہ یہ تمام کی تمام مبنی ہیں کیونکہ ان کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے، اور وہ مشابہت 6 قسموں پہ ہے۔ 4 قسمیں وہی ہیں کہ جن کے اندر اسم جو ہے وہ حرف کے ساتھ مشابہ ان کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے، اور 2 قسمیں مزید ذکر کی تھیں۔ اب ان ضمائر کا تذکرہ کہ جو اعراب کے اعتبار سے ضمائر کی اقسام جو ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جس کے اندر رفع، نصب، جر تمام مشترک ہوتے ہیں، وہ ہے نا ضمیر، نون الف نا۔ جس طرح کہ نلنا کے اندر رفع کے لیے، اور اس کی مثال نصب کے اندر فإننا، اور جر کے اندر بنا۔ اور انہی کی طرح یا کی مثال ہے، یا رفع کی مثال اضربی، نصب کی مثال اکرمنی، اور جر کی مثال مر بی۔ اور اسی طرح انہی کی مثال ہے ہم، رفع کی مثال ہے ہم قائمون، نصب کی مثال ہے اکرمتہم، جر کی مثال ہے لہم۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یا اور ہم یہ جو ہے نا کے ساتھ کلی طور پر مشابہ نہیں ہیں، کیونکہ نا کا جو لفظ ہے نا، نون الف نا، یہ رفع، نصب، جر کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اس کا معنی ایک ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں حالتوں میں ضمیر متصل ہے یا اور ہم کے برخلاف۔ کیونکہ یا جو ہے وہ رفع، نصب، جر کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن وہ ضمیر متصل ہوتی ہے تینوں احوال کے اندر، لیکن معنی ان کا ایک نہیں ہوتا، کیونکہ رفع کی حالت کے اندر وہ مخاطب کے لیے ہوتی ہے، اور نصب اور جر کی حالت کے اندر وہ متکلم کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم ہے، اگرچہ وہ ایک معنی کے لیے ہے تینوں احوال میں، لیکن وہ نا کی طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت رفع کے اندر وہ ضمیر منفصل ہے، اور حالت نصب اور جر کے اندر ضمیر متصل ہے، یہ فرق ہے۔ اور اسی طرح الف، واو اور نون یہ مرفوع متصل ضمائر کے اندر ہیں، اور یہ غائب مخاطب کے لیے ہوتے ہیں۔ غائب کی مثال ہے الزیدان قاما، الف کی مثال، اور واو کی مثال ہے الزیدون قاموا، اور الہندات قمنا، یہ نون کی مثال ہے غائب کے اندر۔ مخاطب کی مثال ہے اعلما، فعل امر حاضر، تثنیہ کا صیغہ اعلما، اور جمع کا صیغہ اعلموا، اور مؤنث کا صیغہ اعلمنا۔ اب ضمیر کی جو 2 قسمیں پیچھے بنائی ہیں، ایک مستتر ایک ہے بارز۔ اب یہاں پر متصل جو ضمیر ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو مستتر ہے یا باز ہے۔ اب بارز اور مستتر کس کس کو کہتے ہیں، اس کا فرق کیا ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ بارز سے مراد وہ ضمیر ہے جس کی لفظ کے اندر حقیقی صورت ہو، جس طرح تا ہے یا ہا ہے اکرمتہو کے اندر، اور یا ہے ابنی کے اندر، یا پھر حکمی طور پر ضمیر متصل لفظ کے اندر جوازی طور پر محذوف ہو، جس طرح ضربتو اصل میں ہوتا ہے کہ جاء الذی ضربتہ، اب ہو کو ہم نے اختیاری طور پر گرایا ہے، اس کو گرانا تو نہیں، گرانا جائز ہے، تو اس کو کہتے ہیں جی ضمیر بارز۔ ہو کے سے جو ہم نے ہو گرایا ہے نا، یہ معنوی طور پر موجود ہے کیونکہ اس کا پیچھے صیغہ آ رہا ہے الذی، الذی اسم موصول ہے، اس کا صیغہ یہ بن رہا ہے جس کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ بارز جو ضمیر ہے وہ 2 قسم میں مذکور ہو چکی ہے، یعنی کہ جس کی ظاہری طور پر حقیقت ہو، جس طرح تا اور ہا ہے، اور دوسری ہے محذوف۔ محذوف اور مستتر کے اس کو بولنا ممکن ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیں، اور جو مستتر ہے اس کو بولنا ممکن نہیں ہوتا اس کا اصلی طور پر، اور اس کے عوض استعارتاً کبھی کبھی ضمیر منفصل لائی جاتی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ جی یہ مستتر ہے اور واجب ہے اس کا مقدر پڑھنا، یعنی آنا۔ اور دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ مستتر وہ فاعل کے ساتھ مختص ہے جو کہ کلام کے اندر عمدہ ہے، اور جو حذف ہے یہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہے صرف یعنی جو جار یا منصوب ہو، مجرور یا منصوب ہو، جس طرح کہ مفعول بھی کے اندر ہوتا ہے اکرم تو میں نے وہ مثال پڑھی نا، اکرم تو کی اس میر کو گرانا جائے کے اندر یہ کیونکہ فضلہ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ عمدہ کے اندر بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ فاعل کے علاوہ کسی اور